آج ہم ایک مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مقصد ایک آپ کو انفارمیشن دینا ہے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہ کوہاٹ پولیس نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک شدت پسندوں کا ایسا نیٹ ورک پکڑا ہے جو کوہاٹ میں بدامنی، شیعہ سنی فساد، قتل و غارت گری، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر وارداتوں میں ملوث تھا۔ اس گروہ کے 3 ممبران ہم نے گرفتار کیے ہیں، اور اس کی کارروائی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ 6 ستمبر شام کو مغرب کی نماز جب ہو رہی ہے اور دوسری رکعت چل رہی ہے KDA کے سیکٹر 1 میں، تو اس میں کیسر عمران نامی ایک مالک ہے جنرل سٹور کا، اس کو وہاں شہید کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیم جو ہے شدت پسندوں کی، یہ پہلے ریکی کرتی ہے اور پھر موٹر سائیکل کے اوپر آ کر اس کو نشانہ بنا کر فرار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور وقوع ہوتا ہے جو دن دہاڑے 10:51 کے اوپر پشاور چوک میں بشیر میڈیکل سٹور کے اوپر ایک ڈبل مرڈر ہوتا ہے، اور اس میں 2 شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ارتضیٰ حسن اور سید میر حسن جان، ان دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں واقعات میں مماثلت کیا ہے؟ ان میں مماثلت یہ ہے کہ یہ دونوں اہل تشیع ہیں، KDA میں رہتے ہیں اور ابراہیم زئی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں۔ پہلے وقوعے کے اندر ہم نے ٹیکنیکلی اس کو دیکھنا شروع کیا، تفتیش شروع کی، تو یہ پتہ چلا کہ ایک جوان کچھ وقت پہلے کوئی چیز خریدتا ہے ریکی کرنے کی نظریے سے، اور اس کے تھوڑے ہی دیر بعد فائر ہوتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے وقوعے میں بھی یہی چیز نکلی کہ 1 یا 2 دن پہلے وہاں پر ایک جوان دوائی خریدنے آتا ہے، اور وہ چیک کرتا ہے کہ دکان کے اندر کون کون ہے اور کس طرح کا ماحول ہے، کیا سچویشن ہے، اور ان کو وہ ایک دوائی ملتی ہے، ایک نہیں ملتی۔ تو جو دوائی نہیں ملتی وہ کسی دوسری دکان سے پتہ نہیں کرتا، چونکہ میڈیکل سٹور ہے کافی زیادہ لائن میں وہاں، تو وہ سیدھا چوک میں نکل کر کہیں نکل جاتا ہے۔ دوسرے وقوعے کو جب ہم نے سائنٹیفکلی، ٹیکنیکلی، ویژولز کی بیسس کے اوپر جب ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم شروع کیا وقوعے کا، تو اس میں 2-3 چیزیں نکلی۔ ایک تو یہ ٹیم کے ممبران شدت پسند جو تھے، جن کا یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے، کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے پاکستان کی، اور یہ خالصتاً ہمارے دشمن ملک کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے یہاں شیعہ سنی فساد کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز تفتیش میں عیاں ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے۔ ہم نے موبائل ڈیٹا فورینسکس کے تھرو، ہم نے وقوعے سے جمع شدہ خول، ہم نے وٹنسز کے بیانات قلم بند کرنا سے لے کر ویڈیو ویژولز جو آپ کو دکھائی جائیں گی یہاں، وہ ہم نے ان سب کو غور سے پوری تفتیشی ٹیم ڈیلی ساری رات بیٹھتے تھے، جس کو میں ہیڈ کرتا تھا، اور میں خود اس ٹیم میں بیٹھ کر اس چیز کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوہاٹ میں 6 اور 15 کوہاٹ اور ہنگو میں جو سلسلہ چلا لوگوں کے باہر نکلنے کا اور اشتعال تھا، ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے، اس طرح کے بڑے انسیڈنٹس ہو جائیں تو لوگوں میں اشتعال پھیلتا ہے۔ لوگ توقع کرتے ہیں کہ ان کی پولیس، کوہاٹ پولیس، لوگوں کو جلد از جلد
شکنجے میں لائے گی، گرفتار کرے گی، پکڑے گی۔ تو الحمدللہ میں اس میں اپنے اللہ کے آگے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور سجدہ ریز بھی ہوں اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں اچھی اور اس کامیابی کا سہرا کوہاٹ پولیس، ڈی پی او کوہاٹ، ایس پی طاہر، ڈی ایس پی صاحب، ایس پی انویسٹیگیشن، ہمارے جتنے بھی ایس پی سی ٹی ڈی، ایس پی مجیب، ایس پی اسپیشل برانچ، ان سب کی جتنی بھی ٹیم ہم نے بنائی، انہوں نے دن رات ایک کر دیا، اور یقین کریں بہت محنت کی، میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ سارا دن یہ انفارمیشن کلیکٹ کر انٹیلیجنس پہ کام کرتے، ہیومن انٹیلیجنس پہ، اور رات کو ہم بیٹھ کے ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے اوپر جو ہمیں دن کی فیڈ بیک ہوتی تھی اس کے اوپر ہم کام کرتے تھے۔ میں تمام ہماری ایجنسیز جو ہیں، چاہے وہ ملٹریز ہیں چاہے وہ سویلین ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ہماری اس میں بہت مدد کی ہے، ٹیکنیکل ڈیٹا میں، ایویلویشن میں، فورینزکس کے اندر، اور بھی ہماری جتنی ٹیکنیکلٹیز تھیں نہیں کر سکتے۔ 6 سے 15 کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وقوع کوہاٹ میں ہوئے، ہنگو میں 11 کو جلوس نکلا، اس کے بعد یہاں پر ایک اور جمعے والے دن 18 کو ایک یہاں جلوس نکلا، توڑ پھوڑ بھی ہوئی، پہلے اس کے FIRs بھی دی گئیں، اس میں بندے گرفتار کیے گئے۔ 18 والے دن بھی اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا، جمعے والے دن 18 ستمبر کو۔ تو یہ بڑی ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے بہت پہلے لوکیٹ کر لیا تھا، 16 تاریخ کو ہی ہم نے لوکیٹ کر لیا تھا ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو، اور ہم نے ایک بندہ اٹھا لیا تھا۔ پہلا بندہ جو ہم نے اٹھایا اس کے تھرو ہم دوسرے کے اوپر پہنچے، اور دوسرے سے تیسرے پر پہنچے۔ یہ ایک چین چلی جس کے اندر انویسٹیگیشن بھرپور طریقے سے کی گئی، دن رات کی گئی، اور اس انویسٹیگیشن میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈی پی او صاحب لگائیں ذرا، آپ اس کی پہلے سیکوینس لگا دیں۔ یہ اصل میں 15 تاریخ کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے ہم نے ڈسائفر کیا، اور اس انسیڈنٹ سے ہم نے پشاور چوک میں ہوتا یوں ہے کہ OTS روڈ سے 2 جوان موٹر سائیکل کے اوپر آتے ہیں، 2 جوان، ایک ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، نیا موٹر سائیکل ہے، برینڈ نیو، اس کی ٹینکی کے اوپر ایک نیلا یا کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے، پچھلے جوان نے پی کیپ پہنی ہوئی ہے، دونوں شلوار قمیض میں۔ یہ OTS روڈ سے یہ دونوں آ رہے ہیں جی، یہ ہیں جی، ڈی پی او صاحب آپ کو بتائیں گے۔ یہ OTS روڈ ہے، 1051 کراس کر کے آگے چلا دیں۔ یہاں سے اب دکھائیں ان کو، اندر جاتے ہیں۔ یہ یہاں پہ اسٹور، یہ جا رہے ہیں یہاں پہ کشمیر میڈیکل، یہاں پہ شہزاد حسن، یہ آگے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بعد میں اس کے بعد میں آتا ہوں جو RPO صاحب اس پہ یہ جو تیسرے بندے کی بات ہوئی ہے وہ یہ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، آگے چلا دیں۔ یہ جب یہ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ تیسرا شخص نشاندہی کے بعد کراس کر کے یہاں پہ اس کارنر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ اب یہاں بیٹھ جائے گا، جب فائر ہوں گے اس کو آواز آئے گی تو یہ یہاں اٹھ کے آئے گا، اس کے بعد ہم آپ کو اس کی موومنٹ دکھائیں گے کہ کس طرح یہ دوسری چلا دیں فائر کے بعد۔ یہ موٹر سائیکل والا یہاں آ کے رک گیا اور اس کا دوسرا ساتھی پسٹل سمیت اب یہاں پہ واردات کر رہا ہے۔ یہ موٹر سائیکل والا یہاں ویٹ کر رہا ہے اس کے لیے۔ فائر ہو گیا اس وقت، یہ بھاگ دوڑ سے، اور یہ ٹریفک کے ہمارے سپاہی کی بدولت ہی اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے سے رہ جاتا ہے، نہاتا ہے اگرچہ، اور وہ پسٹل سمیت اس پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، یہ یہاں پہ موٹر سائیکل سے رہ جاتا ہے۔ چلائیں، یہی ڈیسائیڈنگ اس کیس پہ ہے جس کی وجہ سے یہ رہ جاتا ہے، پیدل بھاگ رہا ہے جی۔ اب اس کے پیچھے ارتضیٰ حسن کے بھائی
یہ پیچھے سے آ رہے ہیں سر، یہ ہاں یہ اس کے قریب پہنچ رہے ہیں تو یہ درمیان میں آ کے یہ موٹر سائیکل بھی سیدھا چلا گیا، یہ بھی سیدھا بھاگ رہا ہے مین روڈ پہ، لیکن یہ یہاں انٹروین کر کے اس کو اشارہ کرتا ہے کہ سیدھا روڈ پہ بھاگنے کے بجائے نیچے باغات کی طرف اس کو اسکیپ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ختم۔ یہ اب دوسرا کیس ہے KDA کا 6 نمبر KDA۔ یہ وقوعے سے کچھ دیر پہلے وہی شخص سفید کپڑوں والا یہ وقوعے سے کچھ دیر پہلے کا یہ والا پہلے والی ویڈیو دکھا دیں پھر۔ یہ شوٹر ہے جو پہلے ریکی کے لیے آتا ہے مہران، یہ وہی شخص ہے جس کو آگے ہم دونوں کی تصویریں ایک ساتھ دکھا دوں مہران۔ جب ہم نے یہ تصویریں آپس میں کی شوٹر کی بھی اور موٹر سائیکل سوار کی، کیونکہ یہاں پہ ایک ہی ٹیم نے کی۔ آگے کرتے پکچر دکھا دیں۔ بہرحال یہ ریکی کرنے والا جو ایک تیسرا ان کا فیسیلیٹیٹر یا ہینڈلر، وہ بھی وقوعے سے 8-10 منٹ پہلے KDA میں بھی آ کے چاکلیٹ کے بہانے اس کو کنفرم کرتا ہے کہ یہاں پہ ہے، اور پشاور چوک میں بھی وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے سے موجود تھا اور اس کو اسکیپ کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ یہ وہی لڑکا یہ کر لیں، آگے والی پکچر دکھا دیں پشاور چوک پر۔ یہ پشاور چوک والی بڑی پکچر دکھا دیں۔ بہرحال اس کو کلوز کر کے ذرا زوم ان کر، اسٹاپ کر، زوم ان کر۔ یہ سائڈ بائی سائڈ بھی ان دونوں کے ہم نے کمپیریزن کیے تھے، یہ شخص اور شوٹر بھی جو اس وقت ادھر ہے۔ تو یہ تینوں، یہ دو تو فوٹیج سے ہی یہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے، اور تیسرا جو ان کا ساتھی ہے وہ بعد میں انٹروگیشن سے اور اس کی وقوعے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کی ریکوری۔ جس طرح DPO صاحب نے بتایا کہ وقوعے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل بھی ریکور ہو گئی ہے، اسی طرح ان تینوں کے نام چونکہ ہم سیدھے راز میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پیش کریں گے، دکھا دیں گے بندے۔ اور یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اس بڑے نیٹ ورک کو، اس فسادی نیٹ ورک کو، جو کہ ملک دشمن نیٹ ورک ہے، جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ خود مانتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو کنفیس کیا ہے کہ یہ دونوں وارداتیں انہوں نے کی ہیں، اور مزید بھی ان کی پلاننگ کے اندر مزید وارداتیں بھی شامل تھیں۔ اسٹائل ان کا یہ تھا کہ انہوں نے شیعہ سنی کو، ایک طرف شیعہ کو قتل کرنا تھا، ایک طرف سنی کو، تاکہ آپس میں شیعہ سنی کو ملزمان دیکھ لیں، یہ پشاور واقعے والے ملزمان ہیں اور KDA والے پارٹی نیوز پہ فی الحال ڈسکلوز نہیں کر رہے، تفتیش کے بعد انشاءاللہ وہ بھی سارے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک آخر میں پریس کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب بھائی یہاں تشریف لائے، اور اس موقع کی نزاکت جو ہے، نزاکت اس کی یہ ہے کہ 2 دن کے بعد ہمارا چیلم شروع ہے، اور چیلم امام حسین کے اوپر اس طرح کی اگر ہم خدا نہ خواستہ ریلیکس کر جاتے یا یہ گرفتار نہ کرتے یا ہم اتنی جان فشانی سے کام نہ کرتے، جس طرح الحمدللہ SHO سٹی فیاض
ایس پی انویسٹیگیشن طاہر ڈی پی او صاحب ایس پی انویسٹیگیشن، یہ جو میری ٹیم ہے انہوں نے جس طرح میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 1-2 دن کے بعد ہمارے جو مجالس شروع ہیں اور پھر ہمارا 8 کو مین جلوس ہے، تو اس سے پہلے ہی ہم نے اس فسادی نیٹ ورک کو، ان ٹارگٹ کلرز کو ہم نے پکڑ لیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوہاٹ میں امن قائم رکھیں گے، ہر قیمت پر رکھیں گے، جو میں پہلے بھی کہتا ہوں انشاءاللہ کسی کو کوہاٹ کے امن کو خراب کرنے کی اجازت کرتے چلوں کہ ان میں سے ایک ملزم جو کہ جرائم پیشہ ہے پراپر، اس کی راولپنڈی میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں کرمنل ریکارڈ، اور ساتھ میں آگے تفتیش ہم اس کی کر رہے ہیں، لیکن جو اس وقت انڈیکیشن مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی یہ جو نیٹ ورک ہے اسی طرح کی فسادی کارروائیوں میں تھا، اور الحمدللہ یہ کوہاٹ پولیس کو جب کامیابی ملی ہے تو ہر جگہ پہ یہ رک گیا. آگے تفتیش میں انشاءاللہ ہوگی. تھینک یو، بہت شکریہ.